معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ دوم، باب نمبر 3۔ بشر منہ وہ بولی۔ عباس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ جمایا۔ چل اندر، ابے کو بتاتی ہوں۔ جمیلہ بسورتی ہوئی بولی۔ تیری جان نکال دوں گا۔ عباس نے آنکھیں دکھائیں۔ جمیلہ گال سہلاتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ کچے دودھ کی دھاریں لیتا ہوں، عباس بولا، تھن سے منہ لگا کر۔ ساری طاقت اس میں ہوتی ہے۔ اس نے دوبارہ تہمت اٹھا کر دکھایا۔ اس کی ڈنڈی اسی طرح تنی کھڑی تھی۔ سرفراز اس کے روب سے پیچھے ہٹتا ہوا صحن میں داخل ہوا اور چارپائی پہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نیند نے اس پہ غلبہ پا لیا اور وہ وہیں پہ لیٹ کر سو گیا۔ اس دن سے لے کر وہ جب بھی عباس سے ملا، اس کی مچلتی ہوئی نظر ایک بار عباس کی رانوں کے بیچ سے ضرور گزرتی اور ساتھ ہی کچے دودھ کی دھاروں کی یاد آتی تھی۔ پو پھٹ رہی تھی جب شور سے سرفراز کی آنکھ کھل گئی۔ جوڑا جوڑا جوڑا، ہر طرف لوگ پکارتے پھر رہے تھے۔ سب سے زیادہ شور میراثیوں کے باپ بیٹے نے مچا رکھا تھا، جو تالی بجا بجا کر اور گا گا کر اعجاز اور چاچے احمد کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سرفراز نے آنکھ کھولی ہی تھی کہ مولوی فقیر الدین فجر کی نماز پڑھا کر اس کی چارپائی پہ آ بیٹھا۔ گاؤں کی عورتیں ایک ایک دو دو کر کے اپنے خوابیدہ چہرے ملتی، اوڑھنیاں سروں پہ جماتی، رات کے پہنے ہوئے کرتے سیدھے کرتی، صحن سے گزر کر اندر جا رہی ہوتی۔ گھر کے اندر اب سکینہ کی چیخیں رک چکی تھی اور ان کی جگہ عورتوں کے شور و گل نے لے لی تھی۔ خوشی کی، ہنسی مذاق کی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی عورت ترنگ میں آ کر کسی گیت کا ایک بول اٹھا دیتی۔ بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کے لیے نہایت ننھی سی رونے کی آواز آتی، جیسے کوئی بلی کا بچہ بلک رہا ہو۔ گاؤں کے آدمی اپنے کام کاج کو جاتے ہوئے رک کر اعجاز کو اور چاچے احمد کو مبارکبادیں دیتے جا رہے تھے۔ سورج ذرا اوپر ہوا تو رحمہ چوہان کے گھر سے دودھ والے بھاری گڑوے میں ابلتی ہوئی گرم چائے، جس پہ الائچیوں کے چھلکے تیر رہے تھے، بن کر آئی۔ ساتھ ہی نظام الدین اعوان نے پرات بھر کر ترتراتا ہوا گڑ کا حلوہ اور رات کی بچی ہوئی روٹیاں گھی میں تل کر بھیج دی۔ سب نے آدھی آدھی روٹی پہ اپنے حصے کا حلوہ رکھا اور ناشتہ کیا۔ بچا ہوا حلوہ اور روٹیاں اندر گھر میں عورتوں کے لیے بھیج دیا گیا۔ پھر سب نے چائے کے پیالے بھر بھر کے پیے۔ دتو میراثی نے حقہ تازہ کیا۔ اعجاز نے صرف ایک دو نوالے اپنے حصے کے کھائے، باقی پرات میں چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک وہی گو مگو کی حالت تھی، نہ خوشی نہ غم، صرف ہونٹوں سے مسکرا مسکرا کر لوگوں کے دعا سلام کا جواب دے رہا تھا۔ چاچا احمد اور مولوی فقیر الدین اندر جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ جب بلاوا آیا تو دونوں نے اعجاز کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر اعجاز نے نفی میں سر ہلا دیا اور چارپائی پہ بیٹھا رہا۔ دو ایک بار کہنے کے بعد چاچا احمد اور مولوی فقیر الدین مایوس ہو کر اندر کی جانب چل پڑے۔ دروازے پہ ایک لہجہ رک کر چاچا زور سے کھنگارا۔ اندر سے ماسی نے آواز دی، آ جاؤ۔ دونوں مرد اندر داخل ہو گئے۔ سرفراز نے بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر قدم رکھا۔ اندر عورتوں کا ایک جمگٹا تھا۔ مردوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اوڑھنیاں درست کرنی شروع کر دیں۔ مبارک ہو چاچا، نظام الدین اعوان کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا۔ سکینہ گردن تک خیز اڑے آرام سے لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر اب ان اذیت ناک چیخوں کی رمق تک نہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون شوق کی روشنی تھی۔ اس کی بغل میں خیز سے ڈھکے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے کپڑے کے بنڈل لپٹے لپٹائے رکھے تھے، جن سے دو چوہوں جیسے سر باہر نکلے ہوئے تھے۔ چاچے احمد نے شہد میں انگلی ڈبو کر ایک کے منہ میں ڈالی، پھر مولوی فقیر الدین نے گڑتی کا یہ عمل دوسرے کے ساتھ دہرایا۔ سرفراز چارپائی سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اچانک اس کے آگے بہت سی دھکم پیل کرتی ہوئی عورتیں آ گئیں۔ اس وقت اسے محسوس ہوا
کہ کمرے کے اندر ایک در بند حبس آلود سی بو پھیلی ہوئی ہے، جیسے رکی ہوئی اکائی کا ڈکار ہو۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلنے کو پلٹا تو اس کے کان میں مولوی صاحب کی آواز پڑی، جو ہلکے لہن میں اذان دے رہے تھے۔ وہ صبح سرفراز کے بھتیجوں حسن اور حسین کی پیدائش کا دن تھا۔ جب لوگوں کا آنا جانا کم ہوا اور چاچے احمد نے گاؤں کے نائی کو بلا کر پلاؤ کی دیگ چڑھانے کا انتظام شروع کر دیا، تو رات بھر کے جاگے ہوئے اعجاز نے چارپائی کھینچ کر سائے میں کی اور لیٹ کر آنکھیں موند لی، مگر نیند اس کے سر سے غائب تھی۔ اسکول سے چھٹی کر لو، چاچے احمد نے کہا۔ ہاں، اعجاز نے ہولے سے جواب دیا۔ اس کے دماغ میں ایک سے ایک خیال یلغار کرتا چلا آ رہا تھا۔ صبح سویرے سے اس کے ذہن میں صرف 4 چیزیں جڑی تھیں۔ عقب میں سکینہ کا چہرہ تھا، آگے 2 نوزائیدہ بچوں کے ہیولے تھے، جن کے نقوش و خیال کے باوجود یاد نہ کر سکتا تھا۔ ان سے آگے کنیز کی شبیہ تھی، تیکھی، تیز اور آتش گیر، مگر سب سے آگے اور سب سے اوپر ایک شرمندگی کی شکل تھی، جس کی صورت اس کے دماغ میں ایک بھاری گدلے بے ترتیب سے پتھر کی مانند دھری تھی۔ اسکول سے نکالے جانے کی ذلت۔ اس بوجھ سے نکلنے کے لیے وہ پچھلے 20 گھنٹے سے رینگ رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے اس کے ہاتھ میں 2 سہارے آئے تھے، ایک کنیز کا، دوسرا اپنے نوزائیدہ بچوں کا، مگر اس ذلیل پتھر کا بوجھ سب سے بھاری تھا۔ وہ اس خیال سے ابھی تک چھٹکارا نہ پا سکا تھا کہ کسی اور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے استعفے پر وہ خاموشی سے دستخط کر کے کیوں وہاں سے چلا آیا تھا۔ نہ اس نے کوئی جواب دیا، نہ مزاحمت کی۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ اب یہ گورنمنٹ اسکول بن چکا ہے، آپ مجھے برخاست کریں، میں انڈسٹریل کورٹ میں جاؤں گا۔ اگر یہ یونین ہی کی بات تھی تو وہ ٹھیک سے یونین کی مدد لے سکتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چالاکی سے مارشل لا کا ذکر کر کے اسے ڈرا دیا تھا، مگر یہ کوئی ہمت ہارنے والی بات تو نہ تھی۔ اعجاز کو نہ ماسٹر صاحب پہ غصہ تھا، نہ کسی اور پہ، صرف اپنے آپ پہ تھا۔ اسی طرح گھومتا گھماتا اس کا خیال اس ذکر پہ چل نکلا کہ زندگی میں اس نے کوئی مارکا سر نہیں کیا تھا۔ ایک آدھ اس نے سوچا، معمولی میدان مارا تھا، گو اس زمانے میں وہ مارکا ہی معلوم ہوتا تھا۔ مویشیوں کی منڈی کے موقع پر اعجاز نے یاد کیا، نورپور سے ہمارا کبڈی کا مقابلہ ٹھہرا تھا۔ نورپور والوں نے سرگودے سے ایک کھلاڑی ججا ترخان بلایا تھا، جس کی سارے پنجاب کے اندر دھوم تھی۔ 5 فٹ کا آدمی اور بدن ایسا کہ جیسے تنا ہوا گدر فٹ بال ہو۔ جب تیل اور پسینے میں نہایا ہوا آتا تو مچھلی کی مانند ہاتھ سے پھسل جاتا تھا۔ چھٹکا سا آدمی، نہ دائیں کو جھانسا دیتا نہ بائیں کو، تلی پہ تلی مارتا اور کھڑا کھڑا چھلانگ لگا کر مقابل کو سر سے ٹاپ جاتا تھا۔ میں 1-2 بار دیکھ کر اس کا داؤ بھانپ گیا تھا۔ میں نے اس پہ ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کوٹی کوٹی پکارتا ہوا آیا تو ہم 4 لڑکوں کے حلقے نے اس کا سامنا کیا۔ میں نے دوسرے تینوں کو اشارے سے مطلع کر دیا تھا کہ یہ بھارو میرا ہے۔ دل ہی دل میں نے اپنے سر کے برابر اس مقام کا تعین کر لیا تھا جہاں سے اس کے اڑتے ہوئے جسم کا گزر ممکن تھا، اور پھر اسی جگہ پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ اس بات کی میں داد دیتا ہوں کہ اس لڑکے نے ہم چاروں کو جانچنے کے بعد یہ پہچان کر لی کہ میں ہی ہوں جس نے اس پہ وار کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس نے میرے سامنے آ کر للکار ماری اور ساتھ ہی مجھے ہاتھ سے چھو کر گیند کی مانند اچھالا۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین سے اٹھے، میں نے صحیح لمحے کا اندازہ کر کے اوپر اپنے بازوؤں کا حلقہ باندھ دیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میرے حلقے کے اندر اس کی چھاتی مقید تھی۔ میں نے اسے ہوا میں اچک لیا تھا۔ اس جن جچے کے اندر میں نے اس سے اس طرح جکڑا کہ اس کا نکلنا محال ہو گیا۔ میرے جوش کی حالت ایسی تھی کہ اس کی پشت کے پیچھے میرے ہاتھ آپس میں یوں گندے تھے کہ جیسے کسی رسی کو بل دے کر گانٹھ دے دی گئی ہو۔
اس چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس اللہ کے بندے نے میرے کانوں کے اوپر دھولوں پہ دھولیں جمانی شروع کر دیں۔ اس کی لوہے جیسی کلائیاں ہتھوڑے کی ضربوں کی مانند میرے سر پہ لگ رہی تھیں۔ بعد میں کئی روز تک بائیں کان سے مجھے کچھ سنائی نہ دیا تھا۔ ان دھولوں سے بچنے کی خاطر میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچنا شروع کر دیا۔ میرے لیے یہ جان کی بازی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ایک اور منٹ تک اس کی دھولیں میرے سر پر گزرتی رہیں تو میری رگیں پھٹ جائیں گی اور کھڑے کھڑے میرا دم نکل جائے گا۔ یہ ایسا وقت تھا جب کبھی کبھی کھیل کے مقابلے کے اندر آدمی کو اپنا آخری وقت دکھائی دے جاتا تھا اور وہ اپنے بدن کے علاوہ اپنی روح کی تمام تر سچائی کے مقابل آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت میں نے پورے زور کے ساتھ جو کسا تو اس کا پیٹ اس کی کمر سے جا لگا اور اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ جب اپنے بازوؤں میں مجھے اس کا بدن ڈھیلا پڑتا ہوا محسوس ہوا تو میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں خون رکنے کے باعث جکڑی گئی تھیں۔ میں نے کوشش سے انہیں جدا کیا اور بازو کھول دیے۔ ججا ترخان گیلے کپڑے کی مانند زمین پہ جا گرا۔ پاؤں کے بھل بیٹھا وہ چہرہ اٹھا کر یوں مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ اس کے ساتھ کیا بیت گئی ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کر بولا، پتر، بدلہ لے کر چھوڑوں گا۔ مگر اس کے بعد پھر کبھی میری اس سے مٹ بھیڑ نہ ہوئی۔ نور پور کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اسے بدلے کے لیے واپس آنے کی خاطر رقم کی پیشکش کی جاتی ہے، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ میں نے اس پہ ایسی ذلت وار کی تھی کہ وہ کھلاڑی جس نے کل پنجاب کے بڑے بڑے مقابلوں میں نام کمایا تھا، آئندہ بھی جو میدان مارنا ہے مار لے گا، مگر اس شکست کو عمر بھر نہ بھولے گا۔ جب میں نے اسے زمین پہ گرایا تو تماشائیوں میں ایک غلغلہ بلند ہوا۔ ہمارے گاؤں کی ٹولی نے اپنے ڈھول پر تھاپ اٹھائی اور ناچتے ہوئے میدان میں گھس آئے۔ منتظمین نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بھاگتے ہوئے سیدھے میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں پہ اٹھا کر تماشائیوں کے حلقے کے ساتھ ساتھ چکر لگانے لگے۔ میں نے اپنے گاؤں کی ناموری کمائی تھی۔ تماشائیوں میں ایک جانب کو عورتوں کی ٹولی کے ہمراہ دوپٹے میں سر چھپائے سکینہ کھڑی تھی۔ اس وقت ابھی ہماری شادی نہ ہوئی تھی اور چاچا احمد اپنے سارے ٹبر کو لے کر منڈی میں ڈنگر خریدنے کو آیا ہوا تھا۔ بعد میں سکینہ نے مجھے بتایا کہ مجھے لوگوں کے کندھوں پہ چڑھا اور لوگوں کو ڈھول کی تال پہ میرے ارد گرد ناچتے ہوئے دیکھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ سکینہ اور میرے درمیان کچھ ایسی چیزیں مشترک ہیں جن کا کوئی بدل نہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ اس عورت کا تصور میرے دل سے نہیں جاتا جسے میں نے کل پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن پہ میں ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہ کیا کرتا تھا۔ اس کے میلے کپڑے موٹی سلائی سے سیے گئے تھے اور ایک آدھ بے مہارت سا پیوند لگایا گیا تھا۔ اس کے بال چپڑی ہوئی موٹی موٹی لٹوں میں لٹک رہے تھے اور کئی روز سے دھوئے نہ گئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے اسے 100 گز کے فاصلے سے دیکھا اور گو اس وقت وہ ہاتھ پھیلائے آہو بکا کر رہی تھی، مگر پہلی ہی نظر میں جب اس مقام سے مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہ آ رہا تھا، وہ مجھے ایک روتی چلاتی ہوئی مزدورنی نہیں بلکہ ایک عورت کی شکل میں دکھائی دے رہی تھی۔ پچھلے رخ کی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کا کرتا اس کے بدن سے چمٹا ہوا تھا اور اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کی بے کسی کے بجائے مجھے ایک بانک پر نظر آیا تھا، اور اب بے معلوم طور پر میرے سر سے دن بھر کا بوجھ گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گالوں کی ابری ہوئی ہڈیوں پہ تنی ہوئی ملائم سیاہ مخمل کی سی جلد اور دودھ جیسے سفید دانت اور پتلے کرتے کے اندر سبز آدمیوں کی سی چھاتیاں دیکھیں تو یوں محسوس ہوا جیسے میرے حواس اس عورت کے انداز کے اندر جکڑے ہوئے ہوں۔ پہلی نظر سے آخری تک وہ ایک عورت تھی، مگر ساتھ ہی وہ ایک انداز کی تصویر بھی تھی۔
جیسے کہ اس کا وجود ہوا کی چند لکیروں سے تشکیل پایا ہو۔ جب وہ سڑک پہ چڑھ کر مجھ سے پرے جا رہی تھی تو ہر قدم کے ساتھ اس کے بدن کے مختلف اعضاء الگ الگ حرکت کر رہے تھے، مگر جوں جوں دور ہوتے جاتے تھے۔ شام کے دھندلگے میں ایک باہم مربوط اور بے وزن خاکہ بناتے جا رہے تھے، جیسے کسی پرندے کی اڑان ہو۔ جب میں گھر پہنچا تو نقشہ ہی مختلف تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور سکینہ کی چیخوں سے نجات ملی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ ایک کی بجائے دو، اور دونوں ہی لڑکے، چار چار سیر کے صحت مند پٹھے۔ میں بھی حیران تھا کہ سکینہ کے پیٹ میں شاید بچے کے علاوہ ہوا بھر چکی ہے جو اتنا پھول گیا ہے، مگر سب لوگ کہتے تھے چاچے احمد کا سارا ٹبر چوڑی ہڈی کا بنا ہے، ہوا کا گولا کہاں سے آئے گا؟ یہ نر بچہ ہے اور تنو مند ہے۔ یہ کسے پتا تھا کہ یہ ایک نہیں دو دو ہیں۔ مجھے ہوا میں الٹی چھلانگیں لگانی چاہیے، مگر یا اللہ، اس ایک دن اور رات میں تو نے کتنی وارداتیں میرے اوپر نازل کر دی ہیں۔ زمینداری جسے وہ 1 سال قبل اپنی ساری اراضی رہن سے چھڑا کر شروع کر چکا تھا، کہ سوا اسکول کی نوکری اعجاز کی روزی اور عزت کا ذریعہ تھی، اب اس کے کھو جانے کے واقعے نے اسے پہلی بار اپنی بنی بنائی محدود زندگی سے باہر نکل کر ہاتھ پاؤں مارنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسی کیفیت کے اندر اپنے ذہن کی تاریکی کو کم کرنے کی خاطر اس کا خیال ماضی کے ان روشن لمحوں کی جانب لپکنے لگا تھا جو کبھی کبھار ہر انسان کی عمر میں آتے ہیں، اور جن میں آدمی اپنے روز و شب کے کونوں مکان سے اوپر اٹھ کر ایک اور جہاں کی جھلک دیکھتا ہے۔ یہی سہارے اب اس کی آنکھوں کے پردوں پہ تیر رہے تھے۔ اس نے وہ وقت یاد کیا جب وہ اپنے سسر چاچے احمد سے ملنے اس کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ کھیتوں کو جاتے ہوئے رمضان ماچھی نے مذاق مذاق میں چودھری احمد کو ہل چلانے کے مقابلے کو للکارا تھا، جسے سن کر اعجاز کی طبیعت چمک اٹھی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر مقابلے کی شرط کا جواب دیا تھا۔ پھر چاچے احمد کے 1 ایکڑ کے رقبے میں اس کا ماچھی کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ اس کھیت میں پچھلے موسم کے اندر کپاس کی فصل لگی تھی۔ اب پھٹی کی چنائی کے بعد منچٹھی بھی گٹھوں میں باندھ کر خشک ہالن کے کوٹھوں میں بند کر دی گئی تھی۔ اب اس کھیت کو گیہوں کی بیائی کے واسطے تیار کرنے کا وقت آیا تھا۔ چاچا احمد کچھ مقابلے کی لذت اور کچھ اس خیال سے کہ مشقت کے بغیر اس کے کھیت کی مٹی الٹی جا رہی تھی خوش خوش کھڑا تھا۔ رمضان ماچھی نمبرداروں کے ڈیرے پر جا پہنچا اور اس وعدے پر کہ اگلے روز وہ ان کے کھیت میں بگار کے طور پر ہل چلا دے گا، ان کے بہترین سفید بیلوں کی جوڑی مانگ کر لے آیا۔ 7 نمبرداروں کے 2 لڑکے بھی چلے آئے۔ ماچھی نے ہل کندھے سے اتار کر بیل جوت دیے۔ ماچھی کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا گاؤں پہنچا اور وہاں رکے بغیر مقابلے کی خبر کا اعلان کرتا ہوا دوسرے سرے سے نکل کر ہانپتا ہوا واپس آ پہنچا۔ 2-2 3-3 کے ٹولوں میں لوگ اٹھ کر مقابلے کے کھیتوں میں آنا شروع ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھیت کے گردا گرد تماشائیوں کا دائرہ بن گیا۔ 2 منصف مقرر ہوئے جنہوں نے قدموں سے ماپ کر کھیت کے عین درمیان میں لمبائی کے رخ سوٹی سے لکیر کھینچ دی۔ پھر دونوں فریق اپنے اپنے ہل ہانک کر اپنے اپنے نصف کے مخالف سروں پر جا کھڑے ہوئے۔ مقابلے کا دستور مقرر تھا کہ دونوں فریق اپنے اپنے سروں سے چلیں گے اور درمیان میں ایک دوسرے کے برابر سے گزرتے ہوئے مخالف سمتوں میں بڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ حد پہ پہنچ کر واپس مڑیں گے۔ مقابلے میں اصل مرحلے کا مقام یہی موڑ تھا۔ ہل چلانے کا عام دستور قطع زمین کی حدود کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دائرے کو تنگ کرتے جانے کا تھا تاکہ بیل رخ توڑے بغیر چلتے جائیں اور تنگ موڑوں کا مسئلہ پیش نہ آئے، جبکہ مقابلے کے اندر سیدھی لکیر کے آخر پہ پہنچ کر الٹے پاؤں مڑنے اور لکیر کے ساتھ لکیر ملا کر واپس آنے کا نقشہ تھا۔ جتنی مشاقی سے کم وقت میں کوئی بیلوں کی جوڑی کو 180 کے زاویے پہ موڑنے اور ہل اٹھا کر نئی زمین پہ گاڑنے کا اہل تھا، اتنا ہی قابل
وہ اس کھیل کا کھلاڑی سمجھا جاتا تھا۔ جب دونوں حالی اپنے اپنے کونوں پہ جم چکے تو ہل لا 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 کر کے مقابلہ شروع ہوا۔ تماشائیوں کے ہجوم سے ایک دبے دبے شور کی گونج اٹھی۔ دونوں منصف مخالف سمتوں میں اپنا اپنا تہمت ٹخنوں سے اوپر اٹھائے فریقین کے ساتھ ساتھ چلتے کھیل کے اصولوں پہ کڑی نظر رکھے ہوئے تھے کہ حل کے پھل کم سے کم 3 انگل زمین کے اندر رہیں اور لکیروں کے درمیان کوئی ننگی زمین نظر نہ آنے پائے۔ وگدیانو وان سانجے، وگدیانو وان سانجے۔ کسی تماشائی نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا، ہل لا لا لا۔ ساتھ ہی ڈھول کی تیز مانوس دھمک سنائی دی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ میراثی کو خبر ہو چکی تھی۔ خیال کے اس سہارے پہ تکیہ کیے آنکھیں میچ کر لیٹے اعجاز کے اعصاب پر گہری آرام دہ کیفیت طاری تھی۔ اسے حل مقابلے کے آخر تک پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے دل میں یہ اطمینان بخش علم تھا کہ اس نے وہ مقابلہ سوا لکیر کی گنجائش سے جیت لیا تھا۔ چند لمحے تک وہ اسی طرح لیٹا رہا، مگر جیسے ہی مقابلے کا تصور اس کے سامنے سے ہٹا، اس کے دل کی ابتری لوٹ آئی، جیسے اتنی دیر تک عقب میں دھاک لگائے بیٹھی ہو۔ کسی خیال کے سہارے نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور چارپائی سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ نور پور کی ڈسپنسری کے احاطے میں دیوار سے ٹیک لگائے ارشاد اور کنیز بیٹھے تھے۔ ارشاد نے کھیس کی بکل کھول کر اپنی پٹیاں دکھائیں۔ ملم پٹی ہو گئی ہے، آپ کا احسان ہم نہیں اتار سکتے ملک صاحب۔ کنیز نے ربڑ کی چپلی پہن رکھی تھی جس کے تلے آدھے گھس چکے تھے اور ننگی ایڑیاں زمین پہ گھسٹتی تھیں۔ وہ کچی زمین پر ایسے آرام سے ٹانگیں اپنے سامنے لمبی پھیلائے بیٹھی تھی جیسے مٹی کا اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو۔ اعجاز کو خیال آیا کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اتنے عرصے سے چارپائی پہ سو کر نہ دیکھا تھا کہ اسے بھول ہی چکی تھی، اور اب زمین کے ساتھ اس نے سیدھا رشتہ جوڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کندھوں کی نوکدار ہڈیاں عسرت کے ایسے نشان تھے گویا اس کے بدن پہ غربت کی تختیاں آویزاں ہوں، مگر تنگ دستی نے اس کے چہرے کا کچھ نہ بگاڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، جلد کی سیاہ ملائمت، تھوڑی کی اٹھان اور سفید دانتوں کے گرد ہونٹوں کی ہلکی سی مسکراہٹ کا تاثر جو بدحالی میں بھی چہرے کا مستقل جز بنا رہتا تھا، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ قائم تھیں۔ پھر اس کی سرکش چھاتیاں تھیں جو اس کے بیٹھنے کے اس انداز میں بھی، جبکہ اس کی کمر میں ہلکا سا خم تھا، کرتے کے اندر اپنے جاندار خد و خال میں نمایاں تھی۔ اس کا 6 سالہ بچہ اس کی بغل میں بیٹھا تھا۔